میں اب اردو میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. آج پورا پاکستان اس انٹرنیٹ کے دور پہ اور اس میڈیا کے دور میں بگٹی قبائل کی طرف دیکھ رہی ہے. سب سے پہلے تو میں بگٹی قبائل کے سردار صاحبان کو، سردار زامران سلیم اکبر خان بگٹی صاحب کو اور سردار کومیر بگٹی صاحب کو، اور ہمارے ہمسایہ قبائل سے آئے ہوئے سردار صاحبان، سردار شیر علی گورچانی صاحب اور سردار کویار خان ڈونکی صاحب کو انتہائی احترام کے ساتھ، اور جو باقی عزیز و اقارب دوست احباب پنجاب سے، سندھ سے، باقی علاقوں سے آئے ہوئے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ہمسایہ قبائل سے، مری قبائل سے لوگ آئے، کھیتران قبائل سے، لغاری قبائل سے، بزدار قبائل سے، تمام ہمسایہ قبائلوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس کے بعد میں اپنے خاندان کا اور اپنی قوم کا، بگٹی اقوام کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج آپ نے دستار میرے سر پہ رکھی ہے، یہ دستار ایک امانت ہے، ایک ایسی امانت جو انصاف کا تقاضا کرتی ہے، ایک ایسا دستار جو بہادری کا تقاضا کرتی ہے، ایک ایسی دستار جو ہمیشہ بھائی چارے، محبت اور اخلاق کا تقاضا کرتی ہے. میں آپ اقوام سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام توقعات پہ پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑا تھا، اب تو مزید کھڑا ہوں گا اور مزید انصاف اور احترام کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور آپ کو کبھی اس قوم کو مایوس نہیں کروں گا. بگٹی قوم مجھ پر یقین رکھ لے کہ جو توقع، جو یقین، جو اعتبار، جو اعتماد آپ نے آج اس دستار کی صورت میں میرے سر پہ رکھی ہے، یہ دستار اسی صورت میں میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی محبت کے ساتھ، اسی خلوص کے ساتھ آپ کی خدمت کر کے، صرف اور صرف آپ کی خدمت کر کے، جو میرا وتیرہ رہا ہے، میں وہ خدمت کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس دستار کا قرض اتارنے کی کوشش کروں گا. بالخصوص تعلیمی میدان میں آج بگٹی اقوام تعلیمی میدان میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی میں نے بہت سارے بچوں کو آج پاکستان کے بڑے بڑے کالجز میں، ایچ کالج میں، لارنس کالج میں، صادق پبلک سکول بہاولپور میں، آپ تمام بلوچستان کے بچے پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بگٹی اقوام کے بچے بھی وہاں پر بڑے ادارے میں تعلیم حاصل کریں گے. اور میں وزیر اعظم پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے علاقے میں ایک دانش سکول ہمیں دیا ہے، جس کے ٹینڈر ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی تکمیل بہت جلدی ہوگی. اور جس پہلو میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں بالکل میرے ساتھ ایک عظیم الشان بلڈنگ تیار ہو رہی ہے جو بگٹی قبائل کے ان بچوں کے لیے جو بالخصوص یتیم ہیں، ان کے لیے 300 بچوں کا ہاسٹل کا انتظام ہے. ساتھ ساتھ اس میں امریکن سکول جو ہے، ہم نے ایک انڈومنٹ فنڈ بنایا ہے جس کے ذریعے بگٹی بچے جو ہیں یہاں پر تعلیم حاصل کر سکیں گے، اور تمام اقوام کو برابری کی سطح پر اس سکول میں ان کے بچوں کو داخلہ ملے گا. کہیں پر کسی کے ساتھ ناانصافی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگی. میں آج کا دن اپنے لیے بہت بھاری ذمہ داری کی حیثیت سے، جب مجھے یہ فیصلہ کیا گیا اقوام کی طرف سے، آپ یقین جانیے کہ میں اس کے لیے مینٹلی شاید تیار نہیں تھا، لیکن قوم کی ضد، قوم کی خواہش، قوم کی جو اعتبار تھا، جو اعتماد تھا، اس کی وجہ سے میں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے. اور اس احساس کے ساتھ یہ ذمہ داری قبول کی ہے کہ میں نے دن رات بگٹی قبائل کی خدمت کرنی ہے. اور میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ چاہے جو بھی وقت ہو، بگٹی قبائل پہ جو بھی مسئلہ ہو، ہمسایہ قبائل میں جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ ہوگا، میں اس میں خیر کی طرف بڑھوں گا. میں خیر کی طرف 100 قدم اٹھاؤں گا، 1000 قدم اٹھاؤں گا. آپ کی خدمت میں ایک کسر بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں آخر میں ایک بار پھر آپ بگٹی قبائل کے جو چیف صاحبان ہیں، ان کا، اپنے خاندان کا، مسوری قبائل کا، تمام عزیز دوستوں کا، تمام لوگوں کا، آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور یہ میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچ قوم، آج میڈیا کے ذریعے میں بلوچ قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بلوچ قوم کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. بلوچ کبھی وائلنس کے ذریعے، کبھی یہ بندوق کے ذریعے، یہ آزادی کی جنگ جو ہے، یہ حاصل جنگ ہے.
یہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. ہمارا جینا مرنا اوڑنا پاکستان کے ساتھ تھا، پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کے ساتھ رہے گا. تو لہٰذا بلوچ اقوام کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بالخصوص ان بلوچ بھائیوں کو جو بلوچ بھائی آج پہاڑوں پہ مزاحمت کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں. میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں، نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ تمام بگٹی قبائل کی طرف سے، کہ آپ کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے. آپ کو کشت و خون کے سوا، دہشت کے سوا، آپ کو قتل و غارت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. 30 سال بعد، 40 سال بعد بلوچ قوم آج اگر نہیں بیٹھے گی تو 40 سال بعد ان کو بیٹھنا پڑے گا. لہٰذا میں ریاست کی جانب سے، حکومت کی جانب سے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ واپس تشریف لے آئیں، آپ پاکستان کے قومی دھارے میں شامل ہو جائیں.